میرا نام زرقا ہے. میرے شوہر کے پیچھے کئی سال سے لیبیا میں نوکری کر رہے ہیں. ساس سسر میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے تھے. میں اکیلی رہتی تھی. مجھے تنہائی کا احساس ہرگز نہ ہوتا اگر میری اولاد ہوتی تو. میری شادی کو 8 سال بیت گئے تھے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی. اس بار زبیر بیرون ملک سے لوٹ کر آئے تو کچھ دن بعد ہی ہمارے ساتھ ایک ایسا سانحہ پیش آ گیا جس نے ہماری سمجھ بوجھ ہی گم کر دی تھی. میرے شوہر کی ایک ہی بہن تھی جو ان سے بڑی تھی. ان کی شادی میری شادی سے 8 سال پہلے ہوئی تھی. اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جو 16 برس کا تھا. میرے میاں کے پاکستان میں آمد کا سن کر وہ ہم سے ملنے کراچی سے لاہور آ رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی. یہ خبر ایسی تھی کہ ہم پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی. میرے شوہر کے بھائی اور بہن دونوں اس حادثے میں وفات پا گئے تھے مگر ان کا بیٹا زندہ بچ گیا تھا. میرے شوہر غم سے نڈھال تھے. بہت بڑا صدمہ تھا جو ہمیں ملا تھا. میں خود بہت رنجیدہ تھی پر آریان بھی گمسم سا ہو چکا تھا. اس بیچارے کے تو ماں باپ دونوں ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے تھے. میں کبھی اسے دلاسا دیتی تو کبھی اپنے شوہر کو. 1 مہینہ ہمارا اسی غم میں گزر گیا تھا. آریان کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہ تھا. اسی لیے میرے شوہر نے اپنے بھانجے کا اسکول میں داخلہ لاہور ہی میں کروا دیا تھا. میرے شوہر 1 مہینے بعد ہی واپس پردیس لوٹ گئے تھے اور میں اور آریان اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے. وہ بہت اداس رہتا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اسے اس غم سے باہر نکالوں لیکن میں جب بھی اس سے بات کرتی تو وہ مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیتا تھا. اس کا رویہ مجھ سے نہ جانے کیوں اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا. حالانکہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے باتیں کیا کرے, مجھے اپنی ماں سمجھے. چلو اس بہانے میری ممتا کی کمی بھی پوری ہو جائے گی. لیکن آریان تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا. جب وہ مجھ سے کھینچا کھینچا رہتا ہے تو میں نے بھی اس سے بات کرنی چھوڑ دی تھی. ایک بار میں اس کے کمرے میں اس سے کھانے کا پوچھنے گئی تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے فون بند کر دیا. جب میں نے پوچھا تم کس سے بات کر رہے تھے تو کہنے لگا اپنے دوست سے. وہ یوں گھبرا رہا تھا جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو. میں نے کہا آ کر کھانا کھا لو. وہ نہ جانے کیوں مجھ سے اپنا موبائل چھپا رہا تھا. مجھے اس پر شک سا ہونے لگا تھا. میں اس کی ٹو میں لگ گئی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ اقدام مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے گا. میں نے رات کو آریان کے کمرے میں جب گئی تو وہ سو رہا تھا. اس کا موبائل آن کر کے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وہاں غیر اخلاقی قسم کی تصاویر اور ویڈیوز تھیں جو شاید وہ دیکھتا تھا. مجھے یہ جان کر بڑا افسوس سا ہوا. اس پر غصہ بھی بہت آیا کہ اسے شرم نہیں آتی یہ سب دیکھتے ہوئے. میں نے اس کا موبائل لیا اور اپنے کمرے میں رکھ لیا. اگلے روز آریان خاصا پریشان تھا. شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا. شام کو مجھ سے پوچھنے لگا آپ نے میرا موبائل کہیں دیکھا ہے؟ یہ سن کر میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا. میں نے کہا تمہارا موبائل میرے پاس ہے اور جس قسم کی تم ویڈیوز اور تصاویر دیکھتے ہو بھول جاؤ کہ میں تمہیں تمہارا موبائل دوں گی. میرے سخت لہجے پر وہ مجھے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگا. میں نے اسے مزید ڈانٹ دیا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہاری شکایت تمہارے ماموں سے لگا دوں گی. وہ مجھ سے منہ سے تو کچھ نہ بولا لیکن مجھے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ مار ہی ڈالے گا. وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہا تھا. بڑا بے خوف سا انداز تھا اس کا. میں کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی لیکن میں نے اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا. رات کے کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر چلا جاتا اور پھر رات کو دیر سے گھر آتا. جب میں وجہ پوچھتی تو بنا جواب دیے ہی اپنے کمرے میں باہر چلا جاتا. مجھے اس کے انتظار میں دیر تک جاگنا پڑتا تھا. بات یہیں تک محدود نہیں تھی. وہ تو مجھے حد درجہ پریشان کرنے لگا تھا. سب اسکول جاتے ہوئے اپنا پورا کمرہ بکھیر کر جاتا. ہر وقت کوئی نہ کوئی بکھیڑا میرے لیے ڈالے رکھتا تھا. میں کھانا بناتی تو وہ گھر کھانے میں نقص نکالتا تھا. کہتا عجیب سا بنا ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا, مجھے کچھ اور بنا کر دیں. میں تو اس کی حرکتوں سے زچ ہونے لگی تھی. میں اگر کبھی بازار جانے کا کہہ دیتی کہ سودا صرف لا دو تو بڑے ہی نخرے دکھاتا تھا. مجھ سے پیسے بھی بٹور لیتا. میں تو آریان کی حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی مگر بچہ سمجھ کر چپ کر جاتی تھی. ایک رات میں نیند سے جاگی تو پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک تھا. جب میں پانی پینے باہر لاؤنج میں آئی تو آریان بغیر آواز والی فلم دیکھ رہا تھا. شرم کے مارے میری جان نکل گئی. اسے شاید میرے کمرے سے باہر آنے کی امید نہ تھی اسی لیے بے فکر تھا لیکن مجھے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا. لیکن میں سب کچھ دیکھ چکی تھی. میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی. یہ لڑکا تو بگڑتا ہی جا رہا تھا. میں اس کے پاس غصے سے آئی اور جلدی سے پہلے تو ٹی وی بند کیا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر زمین پر پھینک کر بجھا دی. لیکن مجھ پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب آریان نے مجھے دونوں بازوں سے پکڑ لیا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے بولا آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو بہت برا پیش آؤں گا. تمہارے ساتھ میں تو آریان کو دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ ہو گئی تھی. اس قدر بدلحاظ اور بدتمیز لڑکا تھا. وہ مجھے بڑے غصے سے بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا. میں اس قدر غصے میں تھی کہ ضبط کرنے سے میرے آنسو بہنے لگے. میں تو اسے بچہ سمجھ کر اس کے سارے کام کر رہی تھی. اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے رہی تھی. لاہور کے سب سے اچھے اسکول میں سے داخل کروایا تھا. اس کی ہر فرمائش پوری کر رہی تھی. یہ صلہ دیا تھا آج اس نے ہماری نیکی کا. میں نے اپنے کمرے میں آ کر زبیر سے فون پر بات کی. میں نے آریان کی ساری حرکتیں بدتمیزیاں اسے بتا دیں. وہ کہنے لگے کہ تم میری کل اس سے بات کروا دینا. میں نے کہا اگر آریان نے یہی رویہ رکھنا ہے تو اس کا انتظام کہیں اور کروا دیں. زبیر نے کہا وہ اسے خود سمجھائیں گے اور مجھ پر بھی غصہ کرنے لگے کہ میں دوبارہ یہ بات سوچوں بھی نہیں کہ وہ آریان کو کبھی الگ کریں گے. میں نے سوچا کہ اپنا بھانجا ہے تو زبیر اسی کا ساتھ دیں گے.
میں نے کہا آپ اسے سمجھائیں کہ وہ دوبارہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے۔ اگلے روز میں نے زبیر کو فون کیا اور آریان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ میں نے فون اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کرو اپنے ماموں سے بات۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی، کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کچن میں آیا، میرا فون میرے سامنے شیلف پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی لال تھیں، ناک بھی لال تھی، آنکھوں میں نمی بھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ خوب رویا ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ رو دھو کر اس نے زبیر سے میری ہی برائیاں کی ہوں گی اور زبیر کو بھی اب یہی سچا لگے گا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب وہ کاندھے سے لگ گیا، دھیمے سے بولا مومانی مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو اسے میں حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں نے کھانا بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ آریان نے بڑی تمیز سے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے برتن کچن میں لے جا کر خود دھونے لگا۔ میں تو پریشان سی ہو گئی کہ ایسا بھی زبیر نے اسے کیا کہہ دیا تھا۔ وہ تو ایک دم تیر کی مانند سیدھا ہو گیا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب شام کے وقت وہ مجھ سے پوچھنے لگا مومانی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، چلو انسان کا بچہ بن گیا، ورنہ اس نے تو میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ میں نے رات کو اس کی پسند کی بریانی بنائی تاکہ اس کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ وہ الٹے سیدھے نشے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب آریان میرے ساتھ ہلکی پھلکی بات کر لیتا تھا، اگر اسے کسی سبجیکٹ میں مشکل ہوتی تو مجھ سے پوچھ بھی لیتا تھا۔ میرا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ جب وہ رات کو میرے ایک جوس کا گلاس لے کر آیا، کہنے لگا یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے بھی خوش دلی کا مظاہرہ کیا اور جوس پی لیا۔ چونکہ وہ جوس میں نے سونے سے کچھ دیر پہلے ہی پیا تھا، اسی لیے میں لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی، مجھے کیسے اتنی دیر تک نیند آ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ آریان تو تب تک اسکول نہیں جاتا جب تک میں اسے نہ اٹھا دوں، اسی لیے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا، اس کا اسکول کا بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کے بکھرے ہوئے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول جا چکا ہے۔ میں نے شکر کیا کہ چلو شکر ہے یہ لڑکا کچھ تو ذمہ دار ہوا۔ لیکن آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو بڑے ہی خوشگوار موڈ میں تھا۔ کھانے کے دوران مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب میں نے اسے وجہ پوچھی تو کہنے لگا آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر کچھ حیرت سی ہوئی مجھے، آج تک تو اس نے کبھی میری یوں تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے کہا خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے بہت بدظن رہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بس ایسے ہی، تب آپ اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب تو بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے آریان کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ بظاہر تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظروں پر مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا۔ میرے پورے وجود پر سفر کرتی میں اب اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ 16 سال کا تھا۔ ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا زبیر ماموں کو آپ مس تو بہت کرتی ہوں گی۔ میں نے کہا ہاں، وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا ظاہری سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل ہے، کہاں آپ سے گزارا ہوتا ہوگا۔ یہ سن کر تو میں چونک سی گئی۔ اس نے عجیب قسم کی بات کی تھی، میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف مجھے کچھ بری سی لگی، میں نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے کہا چپ چاپ کھانا کھاؤ، بے فضول مت بولا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی، اس نے عقب سے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری چیخ نکل گئی۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کون ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے وہ ہاتھ ہٹائے تو سانس لینا بھول چکی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا میں نے تو آپ کو ڈرا دیا، پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہنے لگا یہ بدتمیزی نہیں ہے، مجھے آپ پر پیار آ رہا تھا، آخر آپ میری مومانی جو ہیں، اسی لیے میں نے کہا تم ذرا مجھ سے فاصلے پر ہی رہا کرو۔ نہ جانے کیوں میں اس کی نظروں سے بدحواس سی ہونے لگی تھی۔ کہنے لگا میں آپ کے لیے جلیبیاں لایا ہوں۔ اس کو پتا تھا کہ میں میٹھا شوق سے کھاتی ہوں۔ پھر اس نے ایک جلیبی نکال کر مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھلائی، چونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا اسی لیے مجھے کھانی پڑی۔ لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سر کے چکر شدید ہونے لگے، میں وہیں لیٹ کر سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آریان میرے برابر میں سو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ سویا کیوں؟ میں بری طرح سے پریشان تھی۔ میں نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بہت مطمئن تھا، کہنے لگا مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ میں اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے پاس آ کر لیٹ کر سونے والے؟ وہ کہنے لگا میں بچہ ہی تو ہوں، ڈر لگ رہا تھا، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو میں نے اس کو گھر پر رکھ لیا۔ شرم کے مارے اب سمجھ نہ آئے کہ کیا کروں۔ 1 ماہ بعد میری طبیعت بہت خراب سی ہونے لگی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی میں چکرا کر رہ گئی۔ میں پریگننٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں رونے لگی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ سب آریان نے کیا ہے، کیونکہ وہی مجھے کچھ ایسی چیزیں کھلاتا تھا جس کی بعد میں سو جاتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں آریان کو جان سے مار ڈالوں۔ یہ کیا کیا اس نے میرے ساتھ، میں ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔
क्लिनिक से बाहर निकलकर मैं अपने गिरते आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। मुझे लगा मैं गटर में गिर चुकी हूँ। मुझे उसकी बातें याद आने लगी। जब एक रोज उसको मैंने डांटा था तो उसने मुझसे कहा था कि मुझसे बहुत बुरा पेश आएगा। अब सब कुछ मुझे समझ आने लगा था। जब भी वो मुझे जूस पिलाता या बाजार से कोई चीज लाकर खिलाता था तो मुझे कुछ देर के बाद ही नींद आने लगती थी, और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे बाल खुले हुए होते थे। लेकिन इस वक्त तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। मुझे घर के कामों की जल्दी होती थी, शायद वो मुझे नशा देता था। बस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला थी। उसे जरा शर्म ना आई ऐसा घटिया खेल खेलते हुए। मैं रोते हुए घर पहुंची थी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो मैं बुरी तरह से हवास बाख्ता सी हो गई। मेरे सामने जुबैर खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैं क्या जवाब देती? मेरी तो सारी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी, और इसे बर्बाद करने वाला भी मेरे शौहर का भांजा था। मैं अंदर आते ही जुबैर के साथ लगकर रोने लगी। वो समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देखकर दिल बर्दाश्ता हो गई, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो मुझे दिलासा देने लगे, बस करें मुमानी, कुछ तो शर्म करें, आप अकेली थोड़ी हैं, मैं भी तो यहीं मौजूद हूँ, मेरा ही कुछ लिहाज कर लें। मैं जुबैर के साथ लगी सिसक रही थी। जब मेरे कानों में आर्यान की आवाज पड़ी, मैंने बर्जस्ता पलट कर देखा तो हंस रहा था। मेरा जी तो चाहा कि इसका मुंह नोच लूं, इसका गला दबाकर इसे जान से मार डालूं। अगर जुबैर आज वापस ना आते तो मैं इसे सचमुच ही मार डालती। इस कमीने ने क्या घटियापन का मुजाहरा किया था मेरे साथ। मैं बहुत बड़े जब्त से गुजर रही थी। रात को जब जुबैर सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर आर्यान के कमरे में आ गई। वो अब भी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफिल था। मैं उसके पास पहुंची तो अब भी वो वैसे ही बेहुदा वीडियोस देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, तुम किस कदर घटिया इंसान हो। वो मक्कार शख्स ये कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा, तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने अपनी रिपोर्ट्स उसके मुंह पर मारी। उसने वो रिपोर्ट्स पढ़ी तो मुस्कुराकर कहने लगा, यह इस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा? आप होती कौन थी मुझ पर हाथ उठाने वाली, मुझे मेरे कामों से रोकने वाली? वो गुस्से से बोल रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था ताकि तुम बुराई से बच जाओ। वो कहने लगा, मुझे आप शुरू ही से अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामू यहाँ से चले गए तो मेरा दिल बस आपके करीब आने के लिए उकसाता रहता था, लेकिन मैं फिर भी आपसे दूर रहने की कोशिश करता था। लेकिन आप हर वक्त मुझे जब डांटती रहती थी, मुझे जब आप पर गुस्सा आने लगता था तो आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करती थी, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। इसीलिए जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद आपने मामू से मेरी शिकायत लगाई, मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए आपके साथ मैंने ये ड्रामा रचाया और आपको बहाने से वो नशे का जूस पिलाया और आपके साथ ये सब कर डाला। मैंने खींच कर एक और थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। इससे पहले कि मैं उसका गला दबा देती, आर्यान के कमरे का दरवाजा खुला। सामने जुबैर गुस्से से भरे खड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की जान ही निकल रही थी। जुबैर गुस्से से अंदर दाखिल हुए और आर्यान को मारने लगे। मैं पहले ही से रो रही थी। जुबैर ने आर्यान को बेतहाशा मारा, इतना मारा कि मार मार कर अधमुआ कर दिया। वो मुझे गुस्से से बोले कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहां से बाहर निकल गई। रात भर जुबैर मेरे पास नहीं आए। मैं रोते धोते सो गई। सब जब मेरी आंख खुली तो जुबैर आर्यान का सामान बांधे उसे बाहर ले गए। फिर शाम को वापस लौटे। मुझे कहने लगे, मैंने आर्यान को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया है, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाएगी। मैं तो उसे बच्चा ही समझता रहा, मगर वो हराम खोर निकला। रिश्तों का भी लिहाज नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे साथ ऐसे भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। चंद दिन बाद जुबैर मुझे एक अच्छी लेडी डॉक्टर के पास ले गए और मेरी उस मसले से जान छुड़ा दी। उन्हें सारी जिंदगी ये अज़ाब मुझे झेलना पड़ता और मैं रो रो कर मर जाती।